بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء العدد ما وضع ليدل على كمية آحاد الأشياء. وأصول العدد 12 كلمة، 1 إلى 10 و100 و1000، واستعماله من 1 إلى 2 على القياس، أعني للمذكر بدون التاء وللمؤنث بالتاء. تقول في رجل 1 وفي رجلين 2 وفي امرأة 1 وفي امرأتين 2 و2. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اسماء عدد کو. اسماء عدد کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء عدد کی تعریف کی ہے. ما وضع لیدل علی کمیت آحاد الاشیاء. اسماء عدد وہ اسم ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ دلالت کرے اشیاء کے افراد کی مقدار پر. کمیت بمعنی مقدار، اشیاء کے افراد کی مقدار پر. کسی بھی چیز کے جو افراد ہیں ان افراد کی مقدار کو جو چیز بیان کرتی ہے، جو اسم بیان کرتا ہے، اس کو اسم عدد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم عدد. اور جس چیز کی مقدار کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کے افراد کی مقدار بیان کی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں معدود. کیا کہتے ہیں اس کو؟ معدود. اور اس کو کہتے ہیں تمیز. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمیز. دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. معدود بھی استعمال کرتے ہیں اور تمیز بھی استعمال کرتے ہیں. تو اسم عدد وہ اسم ہوا جو کسی شے کے افراد کی مقدار کو بیان کرے. کسی شے کے افراد کی مقدار کو بیان کرے. اس کو اسم عدد کہتے ہیں. اس کو ممیز بھی کہتے ہیں. اس کو ممیز بھی کہتے ہیں. اور معدود وہ اسم ہے جس کے افراد کی مقدار کو بیان کیا جائے. اس کو تمیز بھی کہتے ہیں. اس کو تمیز بھی کہتے ہیں. اسماء العدد، اسماء عدد ما ایسا اسم ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ دلالت کرے اشیاء کے افراد کی مقدار پر. پھر وہ اصول العدد 12 کلمتن سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصول ذکر فرمائے ہیں اسماء عدد کے. اس کے اسماء عدد کے کہ کہاں پر اسم عدد کو مذکر لایا جائے گا، کہاں پر اسم عدد کو مؤنث لایا. نہیں، سب سے پہلے مصنف نے یہ فرمایا کہ اصل جو ہے اس کی یہ 12 کلمات ہیں. عدد کے جو اصول ہیں وہ 12 کلمات ہیں. اصول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی گنتیاں، جتنی اعداد باقی بنائے جائیں گے وہ ان اعداد سے بنائے جائیں گے. باقی جو بھی اعداد بنیں گے وہ انہی اعداد سے بنیں گے. تو اصول جو ہے یعنی جڑ، اصول یعنی جڑ جو ہے، مین جو ہے، بنیادی جو کلمات ہیں اسماء عدد کے وہ 12 ہیں. بنیادی کلمات اسماء عدد کے 12 ہیں. اور باقی اس کے علاوہ جتنے اعداد بنیں گے وہ انہی سے مل کر کے بنیں گے. آگے پیچھے ان کو کرتے رہیں گے آپ تو اعداد بنتے جائیں گے. وہ کیا ہیں؟ 1 سے لے کر کے 10 تک. 1 سے لے کر کے 10 تک. اور 1000 100. ٹھیک، 1 سے لے کر کے 10 تک. 1 2 3 4 5 6 9، اس کے بعد 8، اس کے بعد 9 اور 10. اور 1 2 3 4 5 6 7 پہلے 9 ہو گیا تھا شاید. 8 9 10. یہ 10 کلمات ہو گئے. اس کے علاوہ ہیں 100 1000 100 1000. تو یہ 12 کلمات ہو گئے جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی کلمات آپ بنائیں گے، جتنے بھی اعداد آپ بنائیں گے وہ انہی سے مل کر کے بنیں گے. انہی سے
مل کر کے بنتے ہیں۔ وہ اصول العددی اثنتا عشرۃ کلمۃً، اور عدد کے اصول 12 کلمے ہیں۔ واحدۃ الی عشرہ، واحد سے عشرہ تک، 1 سے 10 تک، ومئۃ والف، اور مئہ اور الف۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے واستعمالہ من واحد الی اثنین سے قواعد بیان کیے ہیں اس میں عدد کے استعمال کے، قواعد بیان کیے اس میں عدد کے استعمال کے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور دو کا استعمال قیاس کے مطابق ہوتا ہے، مذکر و مؤنث کے اعتبار سے 1 اور 2 کا استعمال قیاس کے مطابق ہوتا ہے۔ قیاس کے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معدود اگر مذکر ہے، معدود اگر مذکر ہے تو آپ عدد کو بھی مذکر لے کر کے آئیں گے، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو بھی مؤنث لے کر کے آئیں گے۔ جیسے رجل واحد، امرأۃ واحدۃ، امرأۃ واحدۃ، رجلان رجلان اثنتانی آئے گا، اثنانی، اور امرأتان اثنتانی، سمجھے؟ تو معدود جو ہے، یہ تو میں نے مثال جو دی ہے تمہیں بس سمجھانے کے لیے دی، باقی مثال ایسے تھوڑی بنے گی رجلان اثنتانی، ایسے بنے گی؟ معدود مقدم ہوتا ہے مؤخر، معدود مؤخر ہوتا ہے، عدد سے پہلے عدد آتا ہے، اس کے بعد میں معدود آتا ہے، تو میں نے بتا دیا تم سے بس۔ بہرحال تو 1 اور 2 میں قیاس کے مطابق آئے گا، 1 اور 2 میں قیاس کے مطابق آئے گا۔ واستعمالہ من واحد الی اثنین، اور اس کا استعمال واحد سے اثنین تک قیاس کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کے لیے بغیر تا کے اور مؤنث کے لیے تا کے ساتھ، مؤنث کے لیے تا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے رجل کی صورت میں واحد، اور 2 آدمیوں کی صورت میں اثنانی، اور 1 عورت کی صورت میں واحدۃ، اور 2 عورتوں کی صورت میں اثنتانی، کیا کہیں گے؟ اثنتانی۔ یہ اصل میں انہوں نے پوری مثال یہاں پر نہیں دی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ 1 اور 2 کے اندر عام طور پر عدد اور معدود جو ہے دونوں ایک ساتھ ذکر نہیں ہوتے، چونکہ ایک سے ہی کام چل جاتا ہے، رجل ہے مثال کے طور پر، تو اس کے لیے آپ کو رجل واحد کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ واحد کو نکال دیں، صرف رجل رکھیں تو 1 کا معنی خود ہی دے دیتا ہے یہ عدد کا، یا 2 کے معنی ہمیں پیدا کرنے ہیں تو رجلانی تسنیہ بنا دیں، 2 کے معنی خود پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے دونوں ایک ساتھ عام طور پر ذکر نہیں ہوتے ہیں، اس لیے مصنف نے بھی وہ باضابطہ مثال بنا کر کے ان کی پیش نہیں کی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مولوی صاحب 1 اور 2 کا مسئلہ۔ اس کے بعد آئیے آپ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو گنتیاں ہیں یہ کتنی گنتیاں ہو گئی ہیں؟ 2 نکال کر کے 8 ہو گئی، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، تو یہ 8 گنتیاں ہو گئی۔ ان 8 کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ ان 8 کا جو قاعدہ ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ان 8 اعداد میں خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ خلاف قیاس، یعنی معدود اگر مذکر ہے تو عدد آپ لے کر کے آئیں گے مؤنث، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد لے کر کے آئیں گے آپ مذکر۔ 3 مرد ہمیں کہنا ہے تو کیا کہیں گے اس کے لیے؟ ثلاثۃ رجال۔ 3 عورتیں کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ ثلاث نساء۔ 5 مرد ہمیں کہنا ہے تو خمسۃ رجال۔ 5 عورتیں کہنا ہے تو 5 نساء، سمجھ گئے؟ 8 مرد ہمیں کہنا ہے تو ثمانیۃ رجال۔ 8 عورتیں کہنا ہے تو مؤنث لے کر کے آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 3 سے لے کر کے 10 تک کے جو اعداد ہیں یہ معدود کے مخالف ہوتے ہیں، معدود کے مخالف ہوں گے تذکیر و تانیث میں۔ دیکھیں ومن 3 الی 10، اور 3 سے 10 تک قیاس کے خلاف، یعنی مذکر کے لیے تا کے ساتھ، جیسے آپ کہیں گے 3 رجال، 10 رجال تک، 10 رجال تک، یعنی 3 رجال، 4 رجال، 5 رجال،
सित्ततु रिजालिन सबअतु रिजालिन समानियतु रिजालिन तिसअतु रिजालिन अशरतु रिजालिन। वलिल मुअन्नस बिदूनिहा, और मुअन्नस के लिए बगैर ताके आप कहेंगे सलासु निस्बतिन से अशरतु निस्बतिन तक, अशरतु निस्बतिन तक, सलासु निस्बतिन अरबाउ निस्बतिन खमसतु खमसु निस्बतिन सित्तु निस्बतिन वगैरह वगैरह। व तक़ूलु सलासु निस्बतिन इला अशरी निस्बतिन व बअदल अशरा, अशरा के बाद 10 के बाद पहले गिनती आती है 11 और 12। अब गिनती बनाने का तरीका तुम जानते हो कि 2 डबल आ जाएंगी अब, यानी मुरक्कब हो जाएंगे आदाद। आदाद क्या हो जाते हैं? मुरक्कब हो जाते हैं। अब मुरक्कब का तरीका क्या है उसको बता रहे हैं। तो 11 और 12, 11 और 12, इसमें अदद के दोनों जुज़, चूँकि अदद मुरक्कब होगा तो पहला जुज़ भी और दूसरा जुज़ भी ये मादूद के मुताबिक होगा, मादूद के मुताबिक होगा। हमें कहना है 11 आदमी, तो हम कहेंगे अहदा अशरा रजुलन, अहदा अशरा रजुलन। हमें कहना है 11 औरतें, तो क्या कहेंगे? इहदा अशरता इमराअतन। मुज़क्कर के लिए दोनों जुज़ मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए दोनों जुज़ मुअन्नस। हमें कहना है 12 तिपाइयाँ, 12 तिपाइयाँ, तिपाई की अरबी मिनज़दा, तो इसके आखिर में गोलता है ना। तो हम क्या कहेंगे? इसनता अशरता मिनज़दतन, इसनता अशरता मिनज़दतन। हमें कहना है 12 कलम, तो क्या कहेंगे? इसना अशरा कलमन, इसना अशरा कलमन। मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए दोनों जुज़ मुअन्नस। ये है 11 और 12 का फ़ायदा, 11 और 12 का। व बअदल अशरा, और 10 के बाद आप कहेंगे अहदा अशरा रजुलन इसना अशरा रजुलन, इसना अशरा रजुलन। तो ये 1 और 2 का कायदा अलग हो गया, 3 से लेकर 10 तक का कायदा अलग हो गया, फिर 11 और 12 का कायदा अलग हो गया, 13 से लेकर 19 तक का कायदा अब अलग है, 13 से लेकर के 19 तक का कायदा अलग है। 13 से लेकर 19 तक आदाद लाने का ज़ाब्ता क्या है? 13 से 19 तक आदाद लाने का ज़ाब्ता ये है कि जो अदद होगा मुरक्कब, अदद जो मुरक्कब होगा उसका पहला जुज़, उसका पहला जुज़ मादूद के मुखालिफ होगा, पहला जुज़ मादूद के मुखालिफ होगा, और दूसरा जुज़ मुवाफ़िक़ होगा, दूसरा जुज़ मुवाफ़िक़ हो। जैसे 13 हमें कहना है तो क्या कहेंगे? सलासता अशरा, सलासता। अब हमें कहना है 13 मर्द, 13 मर्द, तो इसलिए कहेंगे सलासता अशरा रजुलन। और हमें कहना है 13 औरतें, तो क्या कहेंगे? सलासा अशरता इमरातन, सलासा अशरता इमरातन। साथ समझ में आ रहा है? पहला जो जुज़ होगा वो मुखालिफ, पहला जुज़ मुखालिफ, दूसरा जुज़ मुवाफ़िक़ होगा। 10 वाली जो ये गिनती चलेगी ये मुवाफ़िक़ चलेगी, जैसा अदद जैसा मादूद वैसा अशरा। मुअन्नस के लिए अशरतुन और मुज़क्कर के लिए अशरुन। पहला जो जुज़ होगा वो मुखालिफ आएगा, पहला जो जुज़ होगा वो मुखालिफ होगा। जैसा कि तुमने 3 से लेकर के 9 तक 10 तक का जो ये कायदा पढ़ा है, यानी मुखालिफ जो आता है मादूद के, वो कायदा यहाँ पर भी, वो कायदा यहाँ पर भी जारी होगा। क्या हमें 13 मर्द कहना है तो सलासता अशरा रजुलन, 13 औरतें कहना है तो सलासा अशरता इमरातन। समझे? देखिएगा, व सलासता अशरा रजुलन इला तिसअता अशरा रजुलन, सलासता अशरा रजुलन से तिसअता अशरा रजुलन तक, और इहदा अशरा इमरातन इसनता अशरता इमरातन सलासा अशरता इमरातन से तिसआ अशरता इमरातन तक। तो कहाँ तक आ गया? ये 19 तक की आदाद की गिनतियाँ आपको याद हो गई। इसके बाद नंबर आता है जी 20 का। किसका? 20 का। 20 के लिए अरबी आती है इशरून। क्या आती है? इशरून। इसके लिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ज़ाबिता बता रहे हैं कि 20 यानी दहाइयाँ जो है, कौन सी? 10 को छोड़ करके जो दहाई है, इशरून, सलासून, अरबाऊन, खमसून, ये जो दहाइयाँ हैं 90 तक,
90 تک، کہاں تک؟ 90 تک۔ ان سب کا ضابطہ ایک، ان سب کا ضابطہ ایک، اور وہ ضابطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ 20 90 70 ہی رہیں گے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ 20 جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ آپ عدد معدود جو ہے مذکر لائیں تب بھی مؤنث لائیں تب بھی 20 رجلاً 20 مرد اور 20 امرأتاً 20 عورتیں، دونوں کے لیے یکساں، دونوں کے لیے یکساں ہوں گا۔ وبعد ذلك تقول، اور اس کے بعد آپ کہیں گے 20 رجلا اور 20 امرأتاً بلا فرق بین المذکر والمؤنث، بغیر فرق کیے ہوئے مذکر اور مؤنث کے درمیان۔ الی 90 رجلا، 90 رجلا اور 90 امرأتاً تک، 90 رجلا 90 یعنی 90 تک، کہاں تک؟ 90 تک جو دہائیاں ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے 21 22 31 32 41 42 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 کا، یعنی دہائیوں کے بعد 2 عدد، دہائیوں کے بعد میں 2 عدد۔ ان کا قاعدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں کہ دہائیوں کے بعد دو عدد آئیں گے، دہائیوں کے بعد جو 2 عدد آئیں گے، ان کا ضابطہ کیا ہے؟ ان کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ مذکر کے لیے پہلا جز مذکر، مؤنث کے لیے پہلا جز مؤنث۔ جیسے 11 اور 12 میں آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں جز موافق تھے، دونوں جز موافق تھے، تو اس میں پہلا جز موافق ہوگا۔ ان میں 21 22 31 32 41 42 میں پہلا جز کیا ہوگا؟ موافق ہوگا۔ دوسرا جز اپنی حالت پر، دوسرا جز اپنی حالت پر۔ ہمیں کہنا ہے 21 عورتیں، تو کیا کہیں گے؟ 21 امرأتاً، 21 امرأتاً۔ ہمیں کہنا ہے 21 مرد، تو کیا کہیں گے؟ 21 رجلاً، 21 رجلاً، ٹھیک ہے۔ ہمیں کہنا ہے 32 قلم، تو کیا کہیں گے؟ 22 قلماً، 22 قلماً۔ ہمیں کہنا ہے 32 تپائیاں، 32 یہ 30 32 منزدتاً۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پہلا جز جو ہوگا وہ موافق آئے گا، دوسرا جز اپنی حالت پر رہے گا۔ دہائیوں کے بعد 2 عدد کا، دہائیوں کے بعد میں 2 عدد، 21 22 31 32 41 42 وغیرہ جو اعداد ہیں۔ دیکھیے وَ21 رجلا و21 امرأة، الحمدللہ۔ و22 رجلا و22 امرأة و23 رجلا و23 امرأة۔ یہاں سے ایک دوسرا ضابطہ بیان کیا ہے، 23 رجلا سے مصنف نے دوسرا ضابطہ ذکر کر دیا، یعنی دہائیوں کے بعد میں 2 عدد کا ضابطہ تو یہ ہے کہ موافق ہوں گی، کیا ہوں گی؟ موافق ہوگا پہلا جز۔ 2 عدد کے بعد، 2 عدد کے بعد جو گنتیاں ہیں 23 سے لے کر کے 29 تک، 33 سے لے کر کے 39 تک، اس کے بعد میں 43 سے لے کر کے 49 تک، 53 سے لے کر کے 59 تک، 63 سے لے کر کے 69 تک، 73 سے لے کر کے 79 تک، اور 83 سے لے کر کے 79 تک، 89 تک۔ تو یہ جو اعداد ہیں، یہ جو اعداد ہیں، ان کا ضابطہ کیا ہے؟ ان کا ضابطہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ پہلا جز مخالف ہوگا، پہلا جز مخالف ہوگا، اور دوسرا جز اپنی حالت پر رہے گا، دوسرا جز دہائیاں اپنی حالت پر رہنی ہے۔ پہلا جز کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا، جیسے 3 سے 10 تک، 3 سے 10 تک کا جو ضابطہ تھا وہی جاری ہوگا۔ پہلا جز وہاں بھی تو 3 سے لے کر کے 10 تک کی جو گنتیاں مخالف ہیں وہ معدود کے، تو یہاں پر بھی مخالف رہیں گے، یہاں پر بھی وہ مخالف رہیں گے۔ دیکھیے گا و23 رجلا و23 امرأة، تو دیکھو یہاں پر 3 استعمال کیا چونکہ معدود جو ہے رجلا مذکر ہے، اور آگے 23 امرأة معدود مؤنث ہے امرأت، تو 3 مذکر استعمال کیا ہے۔
इला 99 रजुलन व 99 इमरातन, यानी कहाँ तक? 99 तक। इसके बाद में ज़ाब्ता, तो ये तो 99 तक की गिनतियाँ हो गई हैं, ठीक है। अब रह गई 2, 100 और 1000, 100 और 1000 की। तो इसके लिए मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि दोनों जो आदाद हैं मियतुन और अल्फुन, ये भी अपनी हालत पर रहते हैं। मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी एक ही इस्तेमाल होगा। मुज़क्कर के लिए भी मियतुन और मुअन्नस के लिए भी मियतुन। मुज़क्कर के लिए भी अल्फुन और मुअन्नस के लिए भी अल्फुन इस्तेमाल होगा, वाहिद और तस्निया दोनों के लिए। फिर आप कहेंगे मियतु रजुलिन मियतु इमरातिन, अल्फु रजुलिन अल्फु इमरातिन, मियता रजुलिन मियता इमरातिन, अल्फा रजुलिन अल्फा इमरातिन, बिला फ़र्क़िन बैनल मुज़क्करी वल मुअन्नस, बग़ैर फ़र्क किए हुए मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान। तो ये जो गिनतियाँ हो गई आपकी 1 से लेकर के 1000 तक आ गई, 1 से लेकर के 1000 तक। तो 1 और 2 में क्या ज़ाब्ता है? मुआफ़िक़। 1 और 2 में मुआफ़िक़। 3 से लेकर के 10 तक मुखालिफ। फिर 11 और 12 में दोनों जुज़ मुआफ़िक़। 13 से लेकर के 19 तक पहला जुज़ मुखालिफ, दूसरा जुज़ मुआफ़िक़, ठीक है। उसके बाद में 20 में यकसा है दोनों के लिए, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। 21 और 22 में पहला जुज़ मुआफ़िक़, दूसरा जुज़ दूसरा अपनी हालत पर, दूसरा अपनी हालत पर। 23 से लेकर के 29 तक पहला जुज़ मुखालिफ, दूसरा जुज़ अपनी हालत पर, दूसरा जुज़ अपनी हालत पर। ये चलेगा 99 तक, ये मसला चलेगा ऐसे 99 तक। और मियतुन में क्या है? अपनी हालत पर है, वो भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। और अल्फुन, ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अपनी हालत पर रहेगा, चाहे वाहिद हो या तस्निया, वाहिद हो या तस्निया। इन ज़ाब्तों को याद करें आप। बाकी जो कुछ और ज़ाब्ते इन्होंने ज़िक्र किए हैं वो कल इंशाअल्लाह।